دوستو یوں تو شیطان لعین انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے اچھے اور برے میں فرق محسوس کر سکے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی کتابوں کا ذکر کروں گا جو کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان کی مدد سے لکھی اور جن کو پڑھنے سے انسان کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے اور وہ مستقل پاگل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، دس از عمر وکاس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاشی ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آج کی معلوماتی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو ہماری لسٹ کی پہلی کتاب کا نام ہے کوڈیکس گیگاس۔ اس کو ایک شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے لکھنے والے کا نام ہرمن تھا جو کہ ایک پادری تھا۔ ہرمن کو 1593 میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا کیونکہ اس نے خانقاہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن ہرمن نے پادریوں کو کہا کہ اگر اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی۔ تو دوستو اس کو صرف ایک رات کا وقت ملا تھا کہ اس کو ایک رات میں کتاب مکمل کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک رات میں یہ کتاب مکمل نہیں کر سکتا، تو اس نے شیطان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو اس کتاب کا وزن 76 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 37 انچ جبکہ چوڑائی 22 انچ ہے اور اس کو 160 گدھوں کی کھالوں پر لکھا گیا ہے۔ دوستو اس کتاب کو لاطینی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ لفظ عبرانی زبان کے بھی ہیں اور اس میں شیطان کا مکمل خاکہ دیا گیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے سفلی اور کالے جادو کے منتر وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اس کتاب کو بھومیا کی ایک لائبریری میں رکھا گیا تھا، پھر 1647 میں سویڈش آرمی نے جب وہاں پر قبضہ کیا تو وہ اس کتاب کو اپنے ساتھ اسٹاک ہوم لے آئے اور وہاں پر اسٹاک ہوم کی لائبریری میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے دا میونخ مینوسکرپٹ۔ دوستو یہ بھی لاطینی زبان پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں شیطانی جنات پر قابو پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دوستو یہ دوسری کتابوں سے اس لیے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر صرف کالے جادو کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، باقی کتابوں میں جبکہ نوری علم کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ دوستو اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جادو کے زیر اثر شخص کو ایسی چیزیں دکھانا جو کہ سرے سے موجود ہی نہ ہوں تاکہ دنیا والے اسے پاگل قرار دے دیں۔ دوسرے حصے میں کسی کے جذبات اور احساسات پر قابو پانا اور اس کو اپنی مرضی کے کام کروانا، جبکہ تیسرے حصے میں کسی انسان کے مستقبل اور ماضی کے متعلق معلوم کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس پر اس لیے یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مستقبل کا حال صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ دوستو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے گرینڈ گریموئر۔ دوستو یہودیوں کی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے جس کو ہیراٹن کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ آج بھی ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں موجود ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے پوپ کے۔ دوستو اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی آگ اس کتاب کو جلا سکتی ہے۔ دوستو ہماری لسٹ میں موجود چوتھے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام لنڈا مینولز ہے۔ یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب تھی اور جرمن نازی لیڈر ایمرج ہربرٹ کے مطابق وہ آرین ہیں۔ آرین وہ قوم تھی جو کہ قدیم اور گمشدہ تہذیب اٹلانٹک سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ کتاب نازیوں کی بائبل بھی کہلاتی تھی۔ اس کے اندر محاوراتی علوم کو جگہ دی گئی ہے۔ دوستو ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر جو کتاب موجود ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، لیکن اس کو دا بک دیٹ کلز کہا جاتا ہے، مطلب ایسی کتاب جو کہ جان سے مار دیتی ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں کوئن ایلزبتھ کا ایک مشیر جو کہ عالم علم فلکیات اور ارضیات کا ماہر تھا، اس کے ہاتھ ایک ایسا جادوئی نسخہ لگا تھا جو کہ لاطینی زبان میں تھا جس میں مختلف قسم کے پراسرار علوم درج تھے۔ جان ڈی نے اپنی بقیہ ساری زندگی اسی علوم کو حاصل کرنے میں نکال دی اور اس کی موت کے بعد یہ کتاب خود بخود غائب ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ 1994 میں یہ کتاب خود بخود ظاہر ہو گئی اور اس کے بعد سے آج تک ماہرین اس کتاب کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کو آج تک وہ سمجھ نہیں سکے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی تباہی کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوستو ہماری لسٹ میں 6 نمبر پر جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے دا سیتانک بائبل، یعنی کہ اس کتاب کو شیطان کا بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایٹرنل لیوی نام کا جو کہ پہلے سرکس میں کام کرتا تھا، بعد میں وہ شیطان کا چیلا بن گیا
اس نے شیطان کی مدد سے اس کتاب کو لکھا جس میں زنا اور دیگر جرائم اور جادو کے متعلق تفصیل سے درج ہے، جس کی مدد سے کہا جاتا ہے کہ روحوں اور جادوئی قوتوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو ہماری لسٹ میں موجود آخری کتاب کا نام دا ووینچ مینوسکرپٹ ہے۔ دوستو یہ عجیب و غریب کتاب مختلف کوڈز اور عجیب و غریب تصاویر پر مشتمل ہے جسے آج تک کوئی بھی ماہر لسانیات پڑھ نہیں سکا اور نہ ہی اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کر سکا ہے۔ دوستو اس کے اندر عجیب و غریب اور نہ سمجھ آنے والے برہنہ انسان، پودے اور عجیب و غریب قسم کے جانوروں کی تصاویر موجود ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ کتاب صدیوں پرانی ہے جس کے لکھنے والے کا کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن بعض لوگوں کے مطابق یہ کتاب 15ویں صدی میں یورپ میں ہی کہیں لکھی گئی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں ایسی کہکشاؤں اور گلیکسیز کا ذکر اور تصاویر موجود ہیں جو کہ آج کے دور میں جدید ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سائنسدانوں کو پتہ چل رہی ہیں۔ یہ کتاب بہت ہی عجیب و غریب اور نہ سمجھ آنے والی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے نئی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔